بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم، ہم نہم جماعت کے جو ہیں وہ چاروں چیپٹر کر چکے ہیں۔ آپ کو میں نے علیحدہ علیحدہ شارٹ کوسچنز اور ایکسرسائز اور لانگ کوسچن کی ویڈیو سینڈ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوسچن ہیں جو کہ ایکسٹرا کوسچن چیپٹر میں بنتے ہیں، جو بعد پیپر میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایکسرسائز میں نہیں ہوتے، اندر سے آ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً میں نے 20 to 25 کوسچنس جو ہیں وہ چوز کیے ہیں چیپٹر 1 میں سے، پاکستان کے نظریاتی احساس، ٹھیک ہے۔ ساتھ پیج نمبر بھی مینشن کیا ہے تو آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلا کوسچن ہے نظریے کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیج نمبر 1 پہ ہے، یہاں سے پیج نمبر 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے نظریہ، ٹھیک ہے۔ نظریہ لفظ جو ہے اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلافات رائے کا بحث رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے نا تعریف وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے، قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ جو ہوتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یہ دونوں آپ نے کر لینے۔ اگر کوسچن یہ آتا ہے کہ نظریے کی تعریف کریں، نظریہ کی تعریف کریں، تو آپ نے ایک لائن نہیں لکھنی بلکہ آپ نے 2 لائنیں لکھ کے آنی ہے۔ کلاس لیول بڑا ہے اور کوسچن جو ہوتا ہے آنسر اس کا وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 2 کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ تو یہ ہے پیج نمبر 4، یہ پیج نمبر 4 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ بک کا بھی شارٹ کوسچن تھا، تو یہاں سے آپ نے یہاں تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے کہ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پورا جو ہے نا یہ آپ نے کر لینا ہے۔ تھرڈ کوسچن ہے کہ علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ پیج نمبر 6 پہ ہے اس کا آنسر۔ پیج نمبر 6 پہ یہاں سے آنسر بن رہا ہے کہ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی جو قوت کا انحصار ہے وہ اسلام پر ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے حقیقی تصور پر اپنا جو ہے وہ نا اشعار یوں لکھا۔ یہ شعر بھی ہے، یاد کرنا ہے تو بہتر ہے آپ کر لیں، نہیں تو یہاں تک جو ہے نا وہ اس کا آنسر بنتا ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 6، پیج نمبر 6 میں ٹاپک ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ تو قائد اعظم نے یہاں سے یہ جو فرمان ہے قائد اعظم کا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ نیکسٹ کوسچن ہے توحید سے کیا مراد ہے۔ پیج نمبر 7، پیج نمبر 7 میں ہے کہ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے کہ عقیدہ رسالت کی تعریف کریں، یا یہ آ سکتا ہے یا آ سکتا ہے کہ رسالت سے کیا مراد ہے۔ پیج نمبر 7، پیج نمبر 7 پہ عقیدہ رسالت کا مطلب یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے پورا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہے اس آیت کا ترجمہ لکھیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یعنی کہ اس آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پیج نمبر 7 پہ ہے، اور پیج نمبر 7 یہ ہے تو اس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ کوسچن نمبر 8 ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پیج نمبر 7۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ کوسچن نمبر 9 کہ نماز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ پیج نمبر 8، عبادات میں ارکان اسلام میں یہ ہے
کہ جو نماز ہے وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہ بھی آپ نے سارا لکھنا ہے۔ اور دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ یہ سارا آپ نے لکھنا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اپنا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ حج کیا ہے؟ پیج نمبر 8 پہ ہے یہ بھی۔ یہاں سے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہاں تک کر لینا ہے آپ نے۔ کویشچن نمبر 11، اسلام میں قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 8۔ قانون کی حکمرانی، یہ پورا ٹاپک آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت بیان کریں۔ یہ بھی پیج نمبر 8 پہ ہی ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کی معاشی نظام کے مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے جو غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 13، اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیج نمبر 9۔ یہاں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور اخوت اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ یہاں تک۔ نیکسٹ کویشچن ہے، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 10۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کی راہ کیسے ہموار کی؟ پیج نمبر 11۔ اس کا آنسر ہے کہ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کی سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے ماڈرن ایجوکیشن کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کویشچن نمبر 16 ہے کہ مغلیہ سلطنت کے پہلے اور آخری حکمران کا نام لکھیں۔ پیج نمبر 11۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا یعنی کہ مسلمانوں کی آمد جو ہے وہ محمد بن قاسم کی آمد سے ہوئی، یعنی کہ وہ سندھ کو انہوں نے فتح کیا، ٹھیک ہے، وہ برصغیر میں آئے۔ اور جو آخری ہیں وہ آخری مغل حکمران جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یا پھر کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ نو اور نیور کے عنوان سے شہر آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ پیج نمبر 12۔ اس کا آنسر یہاں سے ہے کہ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے، کس نے؟ چودھری رحمت علی نے، ٹھیک ہے۔ اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، پیج نمبر 12۔ اس کا آنسر ہوگا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ کویشچن نمبر 19، علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے متن بیان کریں۔ پیج نمبر 13۔ تو یہاں سے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا یہاں سے، علامہ محمد اقبال نے فرمایا یہاں سے یہاں تک آپ نے پورا کرنا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ کب اور کہاں دیا؟ پیج نمبر 13۔ تو ایسے ہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنا خطبہ الہ آباد میں دیا تھا اور 1930 میں، یعنی کہ علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد شہر میں 1930 میں دیا۔ کویشچن نمبر 21، قائد اعظم نے قومیت کی تعریف کی، کیا کی؟ ٹھیک ہے، تو وہ تھی پیج نمبر 14۔
تو یہاں سے قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے کہ قائد اعظم نے یکم جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پیج نمبر 15۔ تو یہ پیج کے لاسٹ میں ہے کہ یکم جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے پورا جو ہے ان کا فرمان یاد کر لینا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو میں نے سارے کوسچن جو شارٹ کوسچن بنتے تھے اس چیپٹر میں جو بورڈ میں آتے ہیں امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، وہ سارے میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، نوٹ کروا دیے ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔